ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ عمر بن حجاج نے پکار کر کہا کہ میں عمر بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلے مذہج کے ہزاروں سوار ہیں، ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے، ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرایا۔ اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہے، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے والوں کے لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ قاضی شریح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائے تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس نے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے سے نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہے اور بعض مصلحتوں کی بنا پر نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہانی کے قبیلے والوں کو قاضی صاحب کی شہادت سے جب معلوم ہوا کہ ہانی زندہ ہے اور ان کی قتل کی افواہ غلط ہے تو سب مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین صاحب مرادآبادی علیہ رحمت و رضوان تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم یہ خبر پا کر برآمد ہوئے اور آپ نے اپنے متوسرین کو ندا کی، چوک در چوک آدمی آنے شروع ہوئے اور 40,000 کی جماعت نے آپ کے ساتھ قصر شاہی کا احاطہ کر لیا۔ صورت بن کر آئی تھی، حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت مسلم حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اس وقت قلعہ فتح پا جاتا اور ابن زیاد اس کے ہمراہی حضرت مسلم کے ہاتھ میں گرفتار ہوتے اور یہی لشکر سیلاب کی طرح امڑ کر شامیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالتا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ نقشہ تو یہی جمع تھا، مگر کار بدست کر بدست بندوں کا سوچا کیا کیا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم نے قلعہ کا احاطہ تو کر لیا اور باوجود یہ کہ کوفیوں کی بدعہدی اور ابن زیاد کی فریب کاری اور یزید کی عداوت پورے طور پر ثابت ہو چکی تھی، پھر بھی آپ نے اپنے لشکر کو حملہ کا حکم نہ دیا اور ایک بادشاہ داد کر کے نائب کی حیثیت سے آپ نے انتظار فرمایا کہ پہلے گفتگو سے قطع حجت کر لیا جائے اور صلح کی صورت پیدا ہو سکے تو مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ دیا۔ دشمن نے اس وقفہ سے فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤوسا و عمائد جن کو ابن زیاد نے پہلے سے قلعہ میں بند کر رکھا تھا انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے زیر اثر لوگوں کو مجبور کر کے حضرت مسلم کی جماعت سے علیحدہ کر دیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے، انہوں نے دیوار قلعہ پر چڑھ کر اپنے متعلقین و متوسلین سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کی رفاقت چھوڑ دینے پر انتہا درجہ کا زور دیا اور بتایا کہ علاوہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک طینت تمہارے بچے کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گی۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قید ہے قلعہ کے اندر مارے جائیں گے، اور اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ یہ حیلہ کامیاب ہوا اور حضرت مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ تاب وقت شام حضرت مسلم نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی آپ کے ساتھ 500 آدمی تھے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی آدمی موجود نہیں تھا، سب بھاگ گئے۔ تمناؤں کے اظہار اور التجاؤں کے طومار سے جس عزیز مہمان کو بلایا تھا ان کے ساتھ یہ وفا ہے کہ وہ تنہا ہے اور ان کی رفاقت کے لیے کوئی بھی ایک آدمی موجود نہیں۔ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کو چھوڑنے سے پہلے غیرت و حمیت سے قطع تعلق کیا اور انہیں ذرا پر
نہ ہوئی کہ قیامت تک تمام عالم میں ان کے بے ہمتی کا شہرا رہے گا، اور اس بزدلانہ مروتی اور نامردی سے وہ رسوائے عالم ہوں گے۔ حضرت مسلم اس غربت و مسافرت میں تنہا رہ گئے، ادھر جائے کہاں قیام کرے؟ حیرت ہے، کوفہ کے تمام مہمان خانوں کے دروازے مقفل تھے، سب بند ہو گئے حضرت مسلم کے لیے۔ راہوں پر چل رہے ہیں، جہاں سے ایسے محترم مہمانوں کو مدعو کرنے کے لیے رسول رسائل کا قاطع باندھا گیا تھا۔ کوفہ کے وسیع خط میں 2-4 گز زمین حضرت مسلم کے شب گزارنے کے لیے نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر! اس وقت حضرت مسلم کو امام حسین کی یاد آتی ہے اور دل توبہ دیتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ میں نے امام کی جناب میں خط لکھا، تشریف آوری کی التجا کی، اور اس بد عہد قوم کے اخلاق و عقیدت کا ایک دلکش نقشہ امام علی مقام کے حضور پیش کیا ہے اور تشریف آوری پر زور دیا ہے۔ یقیناً حضرت امام میری التجا رد نہ فرمائیں گے اور یہاں کے حالات سے مطمئن ہو کر ماں اہل و عیال چل پڑے ہوں گے۔ یہاں انہیں کیا مصائب پہنچیں گے اور چمن زہرا کے جنتی پھولوں کو اس بے مہری کے تپش کیسی گزند پہنچائے گی۔ یہ غم الگ دل کو گھائل کر رہا تھا اور اپنی تحریر پر شرمندگی اور انفعال اور حضرت امام کے لیے خطرات علیحدہ بے چین کر رہے تھے، اور موجودہ پریشانی جداد امن گیر تھی۔ حضرت مسلم اسی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام طوعا تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی نظر آئی، جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے پینے کے لیے پانی مانگا۔ عورت نیک خصلت تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ آپ بیٹھ گئے اور پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی، جب واپس آئی تو دیکھا آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا آپ تو پانی پی چکے، اب آپ اپنے گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری مرتبہ وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، میرا اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں، کیا تم مجھے پناہ دے سکتی ہو؟ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اپنے حیران ہو کر دریافت کیا، آپ ہیں کون اور واقعہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اب کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی ہے، مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور اب سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا مسلم آپ ہی ہیں؟ فرمایا ہاں میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی، مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو اس کی خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی۔ طوعا نے پہلے چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیٹے نے جب بہت اصرار کیا تو اس کو ظاہر کرنا پڑا، مگر اس نے تاکید کر دی کہ خبردار یہ راز کسی سے ظاہر مت کرنا۔ وہ سن کر چپ ہو گیا اور رات گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ لڑکا شرابی اور آوارہ قسم کا تھا۔ صبح ہوئی تو اس لڑکے نے محمد بن اشعث کے بیٹے سے جا کر بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر پر ہے۔ اس نے فوراً اپنے باپ کے ذریعے ابن زیاد کو مطلع کر دیا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کی سرکردگی میں فوج کا ایک دستہ مسلم کی گرفتاری کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم جب گھوڑے کے ٹاپو کی آواز سنی تو سمجھ گئے کہ فوج میری گرفتاری کے لیے آ گئی۔ آپ تلوار لے کر فوراً کمرے سے باہر نکل پڑے۔ اتنے میں فوج گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آپ نے ایسا سخت حملہ کیا کہ سب کو نکال کر گھر سے باہر کر دیا۔ وہ لوگ پھر گھر اندر گھس گئے۔ آپ نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔
آپ ہے اور بکیر بن حمران احمری میں تلوار چلنے لگی. اس نے آپ کے چہرے پر ایسی تلوار ماری کہ اوپر کا ہونٹ کٹ گیا. اللہ